یہ انٹرا کورٹ اپیل کا معاملہ ہے، یہ براہ راست جڑا ہے آئین کے آرٹیکل 175 کے ساتھ جو عدلیہ کی آزادی ہے. یعنی آپ نے طے کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ ایک اور پیرالل جوڈیشل سسٹم کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ فوجی عدالتوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. دوسرا، آپ نے فیئر ٹرائل، بنیادی انسانی حقوق کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں طے کرنا ہے. لیکن اس معاملے میں ڈیلے اور اس میں جتنے حقائق ہیں وہ انگلیاں کس طرف اٹھ رہی ہیں وہ فیصلہ آڈینس کو کر لینے دیجیے. لیکن آپ کو 11 دسمبر 2023 کے اس خط کو بھی یاد رکھنا چاہیے جب جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن جو استعفیٰ دے کر بعد میں چلے گئے، وہ اس وقت 3 رکنی کمیٹی کے ممبر تھے. وہ رجسٹرار کے نام ایک خط لکھتے ہیں. اس خط میں وہ براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک الزام لگاتے ہیں بینچ فکسیشن کا. وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے کمیٹی میں آپ نے اور جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ طے کیا تھا کہ جناب جو ملٹری کورٹس کے اوپر بینچ ہوگا وہ 7 رکنی لارجر بینچ ہوگا، اور پک اینڈ چوز کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے 7 سینئر ججز پر آپ بینچ بنا دیں گے. لیکن جب کاز لسٹ آتی ہے 6 رکنی بینچ ہوتا ہے اور اس میں جونیئر ججز ہوتے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ بھی نہیں ہوتے، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی جو سینئر ججز ہیں وہ شامل نہیں ہوتے. اس دن سے لے کر آج کے دن تک جسٹس اعجاز الحسن کے اس خط کا جواب نہیں آیا. سینئر ججز تو اب ہے نا، لیکن اب ہے نا، تیسری مرتبہ بینچ بنایا گیا نا، 6 مہینے التوا کا بھی شکار رکھا گیا، تو اس خط کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا. دیکھیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے اس خط کے بعد فوراً ہی ان کے ایک ماضی کے خط کا جواب تو دے دیا جس میں وہ کہا گیا تھا کہ جی آپ جمعے کے روز لاہور چلے جاتے ہیں، ہمیں یہاں کام کرنے کے لیے پورے ہفتے کے پیسے ملتے ہیں، 5 دن کے پیسے نہیں ملتے، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی گئیں. لیکن اس خط کا جواب کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ الزام تھا، یہ الزام غلط تھا، جسٹس اعجاز الحسن درست نہیں کہہ رہے تھے، تو سپریم کورٹ ویسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کلیریفیکیشن آ جاتی ہے، تو اتنے بڑے معاملے پہ کوئی تو جواب آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا ابھی تک. اور پھر یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اور آج کی سماعت میں اب جو اونس ہے، آج جو اونس براہ راست ڈلتا ہے وہ ڈل رہا ہے بینچ کے اوپر. چلیں اس سے قبل ہم وکلا کے حوالے سے بڑی تنقید کرتے رہے، جواد خواجہ صاحب کے وکیل ہوں، لطیف کھوسہ صاحب ہوں، فیصل صدیقی صاحب ہوں، کہ جی وہ معاملے کو غیر ضروری التوا میں ڈال رہے ہیں. آج تو سب کچھ وہ جو اعتراضات تھے ختم ہو گئے تھے، تو پھر بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. اب ایک اور بھی بڑی الارمنگ چیز ہے اس معاملے میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. انصاف جتنا آپ تاخیر سے مہیا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے. اور جو دوسری بات، آج بینچ میں بیٹھے جسٹس جمال خان مندوخیل یہ آبزرویشنز تو دے رہے تھے کہ جی سویلینز کو ابھی تک ملٹری کسٹڈی میں کیوں رکھا ہوا ہے، کیا کوئی تفتیش چل رہی ہے؟ اگر کوئی ریمانڈ بھی ہوتا ہے تو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اب تو 1 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا، اور اس کے باوجود بھی یہ تمام جو افراد ہیں یہ فوجی حراست میں کیوں ہیں؟ انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں دیا جانا چاہیے تھا. آپ نے آبزرویشنز دے دیں لیکن بینچ نے کوئی فیصلہ پاس نہیں کیا. اور پھر جو دوسرا اور اہم بات، آپ اٹارنی جنرل کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی انسانوں والا سلوک کیا جانا چاہیے ان جو گرفتار جو زیر حراست ملٹری کسٹڈی میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پریما فیشا آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان 85 افراد کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا تھا؟ نہیں، لیکن گزشتہ سماعت پہ اٹارنی جنرل کو کہا تو تھا کہ اس معاملے کو دیکھے، جب لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ان قیدیوں کو جو ہے تو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو زنجیروں میں باندھ کر سر پہ کپڑا ڈال کے ان کو لایا جاتا ہے، اس پر آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ آج کی سماعت میں جسٹس امین الدین خان صاحب نے پوچھا اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے کہ وہ جی ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی، لیکن کوئی گزشتہ 2 سے 3 ہفتے میں معاملہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی تھی. لیکن اب میں نے باقاعدہ وہ جو ملٹری آفیشلز ہیں انہیں یہ ہدایات اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے اور آپ کے جو کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے. تو اب یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا اور پھر جو ملاقاتیں ہیں وہ پھر سے شروع ہو جائیں گی. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے؟ اگر اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے وفاق کا پرنسپل لا افسر، وفاقی حکومت کا سب سے بڑا نمائندہ، یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ تھوڑے سے معاملات اوپر نیچے ہوئے تھے ملاقات کے حوالے سے، اور پھر جب سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو عباد فاروق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بیٹے کی 5 سالہ بیٹے کی وفات ہو گئی، اس کے باوجود بھی خاندان سے نہیں ملنے دیا گیا، تو بینچ میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ملنے دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ چلیں آج ملاقات ان کی یقینی بنوا دیں. تو یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جو درخواست گزاران کے وکلاء لگا رہے ہیں، اور یہ تو حقیقت ہے، چلیں وہ الزامات ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کیس ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان آج تسلیم کر رہے تھے کہ وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات تھیں انہیں پسے پس رکھ کر 2 سے 3 ہفتے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. تو اب ایک مرتبہ پھر معاملہ ایڈجرن ہو گیا ہے. اور ہمارے ویورز کو ذرا یہ بھی آگاہ کریں کہ فیصل صدیقی نے آج اپنے دلائل میں کیا کہا.
دیکھیے فیصل صدیقی صاحب نے آج کے روز جو خواجہ حارث صاحب ہیں وکیل ہیں وہ وزارت دفاع کے پرائیویٹ کونسل انہوں نے انگیج کی ہوئی. انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ کونسل کو اس وقت تک انگیج نہیں کیا جا سکتا جب تک اٹارنی جنرل آف پاکستان لکھ کر نہ دیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس معاملے میں دلائل دے سکتے ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹارنی جنرل لکھ کے دیں کہ ان کی نااہلی ہے اس معاملے میں. اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی ان کے جملوں کا تبادلہ ہوا. نااہلی ہے یا مجاز نہیں ہے؟ نہیں, ہاں مجاز بھی نہیں ہے. اور پھر اٹارنی جنرل کا اس معاملے میں جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ کرمنل معاملے میں ایکسپرٹ وکیل ہیں, تو اسی وجہ سے ہم نے انہیں انگیج کیا ہے. تو جیسے شاہد وحید نے وہاں پر سوال کیا کہ چلیں خواجہ حارث تک تو آپ کے دلائل کی ہمیں سمجھ آتی ہے, آپ کے موقف کی سمجھ آتی ہے, آپ نے تو سکندر بشیر محمد کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, انہیں کس معاملے میں کیا ہوا ہے؟ پھر فیصل صدیقی نے کہا کہ مرکزی اپیل میں تو اٹارنی جنرل نے کرمنل, سول اور کانسٹیٹیوشنل معاملے پر اس کیس کی بینچ کی خود معاونت کی تھی. تو بہرحال پھر بینچ نے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ پرائیویٹ کونسل انگیج کر سکتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کو اجازت دی گئی. اب خواجہ حارث صاحب کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ یہاں پر سینیریو ہے. بڑے سینئر وکیل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج کے روز کہا بھی گیا کہ وہ اس کیس میں جو فیس ہے وہ نہیں لے رہے وزارت دفاع کی جانب سے, وہ کیس مفت میں پلیڈ کر رہے ہیں. اور بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ فوجی عدالتوں کے کیس سے بڑا کوئی اور کیس نہیں ہو سکتا جو براہ راست بنیادی انسانی حقوق سے جڑا ہو. خواجہ حارث صاحب دلائل یہ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ دیں گے کہ ان ملزمان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو. تو مجھے خواجہ حارث صاحب کے وہ دلائل یاد آ رہے ہیں جب وہ عمران خان کے وکیل تھے نیب ترامیم کیس میں, جس میں بینچ بار بار پوچھتا رہا کہ بتائیں بنیادی انسانی حقوق کیسے متاثر ہوئے ہیں ان ترامیم سے. خواجہ حارث صاحب کا مدعا تو یہی تھا کہ بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں, بڑی انہوں نے وہاں پر دلائل دیے. تو آج کے کیس میں وہ بنیادی انسانی حقوق کو شاید بالائے طاق رکھا. بہرحال اس حوالے سے وہ وکیل ہیں, پروفیشنل وکیل ہیں, انہوں نے تو کسی بھی کلائنٹ کا کیس لڑنا ہے. لیکن مجھے چلیں پیسے لے کے بھی آپ کیس لڑ رہے ہیں تو آپ کا پروفیشنلزم ہے, آپ کیس بھی مفت پلیڈ کر رہے ہیں جو کہ بظاہر بتایا گیا عدالت میں. اب حقیقت کیا ہے اس کے برعکس ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. تو اس کے بعد بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے مجھے سوالات اس وقت جنم لے رہے تھے کہ خواجہ حارث صاحب کی سٹینڈنگ کیا ہے بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر, کہ نیب کے معاملے پر, نیب ترامیم کے معاملے پر بڑے کنسرن تھے, لیکن اس معاملے پر وہ وزارت دفاع کو جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کیس میں یہ مدعا اختیار کریں گے کہ ان 85 افراد کا ٹرائل ہر صورت ہونا چاہیے. بہرحال کنسرنز آج بھی ہیں کہ سماعت کیوں غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوئی ہے, لیکن میرے کنسرن اسی روز شروع ہو گئے تھے جب پریما فیشائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے گزشتہ 6 رکنی بینچ جو کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تھا, اس نے اس پیرالل جوڈیشل سسٹم کو جو فوجی عدالتوں کی صورت میں ہے اسے پریما فیشائے تسلیم کر لیا تھا. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ آپ ٹرائل کر کے جو لوگ بری ہوتے ہیں انہیں بریت دے دیں, تو بریت بھی تو انہیں فوجی عدالتوں نے دی ہے جو یہاں پر آپ کو چیلنج ہو رکھی ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی, مجھے جہاں تک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس سے اختلاف کریں, دیکھنے والے اختلاف کریں, وہ جو سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے اس کی جو جورسپونڈنس ہے اس کو وہ شاید تسلیم کر چکے ہیں. بہت شکریہ وسیم ملک. تو ناظرین یہ تھی آج کی سماعت کی تفصیلات. غیر معینہ مدت کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی سپریم کورٹ میں شروع ہونے والی ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.